औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं इब्रार हुसैन एडवोकेट। आज हम अखराज रिपोर्ट पे बात करने जा रहे हैं और प्रोसीजरल लॉ, क्रिमिनल लॉ जो है उस पे बात करेंगे कि अखराज रिपोर्ट जब पुलिस मुरतब करती है तो वो उसका तरीक़ाकार क्या है, वो मजिस्ट्रेट को किस तरह भेजी जाएगी और मजिस्ट्रेट जो है फिर वो उस पर किस तरह से और कौन से असूलों को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला अपना जो है वो सादिर करेगा। तो ये एक रिट पटिशन दायर हुई जिसकी आज हम बात करेंगे, जिसकी रोशनी में ये रिट पटिशन नंबर 52,999 है 2022 की, और ये फ़ैसला जो है हाई कोर्ट का ये रिपोर्ट हुआ है और ये पब्लिश हो जाएगा जो रसाला जात होते हैं उनमें। इस रिट पटिशन के हालात वाक़यात कुछ इस तरह हैं कि मजिस्ट्रेट साहब ने मकामी पुलिस की जानिब से जो DSP और SHO की जानिब से जो अखराज रिपोर्ट फारवर्ड की गई थी मजिस्ट्रेट को, उससे इत्तफाक़ किया था। और ये केस था 489F का, जिसमें एक चेक की FIR थी और उसमें पुलिस का मौक़िफ़ ये था कि ये FIR गलत हुई है और इसे कैंसिल किया जाए, ये ख़ारिज की जाती है। तफ्तीश के दौरान उन्होंने ये पाया, क्योंकि ये एक गारंटी चेक था जो मुलज़िम ने अपने बहनोई के एक ट्रांजैक्शन जो थी उसमें गारंटी के तौर पे दिया था। हाई कोर्ट ने इसमें ये ऑब्ज़र्व किया कि अखराज रिपोर्ट जो है वो DSP है और SHO उन्होंने फारवर्ड की मजिस्ट्रेट को। अब मजिस्ट्रेट को जब अखराज रिपोर्ट कोई मुकदमे की फारवर्ड होती है तो मजिस्ट्रेट के पास इख्तियार है, इनहेरेंट पावर है मजिस्ट्रेट की कि वो उस रिपोर्ट से इत्तफाक़ कर ले और उस मुकदमा को ख़ारिज कर दे, या फिर उससे के साथ डिसएग्री करके वो मुकदमा बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर करे और मुल्ज़मान को तलब करे और उनके ख़िलाफ़ ट्रायल की कार्रवाई जो है वो शुरू की जाए। अब इसमें हाई कोर्ट ने 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह की हैं। एक तो उन्होंने ये पॉइंट इसमें वाज़ेह कर दिया है कि जो DSP है या SHO है, वो कैंसलेशन रिपोर्ट जब भी पुलिस इख्तियार करेगी या बनाएगी, यानी मुकदमा ख़ारिज करने की अगर वो तफ्तीश करके ये कहता है कि ओपिनियन कायम करती है, तो फिर वो रिपोर्ट जो होगी अखराज रिपोर्ट उसे कहेंगे, और वो रिपोर्ट सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस में की अथॉरिटीज़ में से SP के पास अथॉरिटी है, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा ज़िला का, वो जो है वो फारवर्ड करेगा, या SP लेवल का जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होगा वो भेजेगा मजिस्ट्रेट को कैंसलेशन रिपोर्ट। फिर मजिस्ट्रेट का उस पर इनहेरेंट इख्तियार है कि मजिस्ट्रेट जो है वो उसके साथ इत्तफाक़ करे या ना करे। अब इस मुकदमा में ये था कि एक तो ये रिपोर्ट जो थी अखराज रिपोर्ट, ये SHO और DSP ने फारवर्ड की थी, तो हाई कोर्ट ने इस पर बड़े सवालात उठाए और रूल्स जो है वो डिस्कस किए। पुलिस रूल 24 है और इसी तरह से दीगर एक अमेंडमेंट का जिक्र आया जो 2013 की है, आर्टिकल 1810 गालबन है उसका आर्टिकल, तो उसका जिक्र किया गया। तो उस हवाले से हाई कोर्ट ने बड़ी वजाहत के साथ इसमें ये लिखा कि पुलिस रूल में ये बात वाज़ेह है कि जो रिपोर्ट पुलिस की होती है ना, 173 में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स होती हैं। अगर पुलिस बनाएगी अखराज रिपोर्ट तो वो सिर्फ़ और सिर्फ SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को इख्तियार है जो फारवर्ड करेगा मुतलका मजिस्ट्रेट को। और इस कानून के पीछे इस जो पुलिस रूल है 1934 के, इसके पीछे वजह ये है, इसका मकसद ये था कि अगर पुलिस, मकामी पुलिस जो है वो तफ्तीश में किसी वजह से कोई उसमें मैल प्रैक्टिस होती है या उसमें कोई लेक्यूनाज हैं या उसमें कोई बदनीति शामिल होती है, तो फिर एक सुपरवाइजरी ऑफिसर के तौर पे एक तो वो अपना जहन इस्तेमाल करेगा, आज़ाद जहन, और सिर्फ डाकखाने के तौर पे काम करने के लिए नहीं कहा गया। और ये अल्फाज बाकायदा इस्तेमाल किए हाई कोर्ट ने कि सिर्फ डाकखाना नहीं है, इसका मकसद सिर्फ डाकखाना बनाना नहीं है सुपीरियर ऑफिसर को कि वो आगे फारवर्ड कर देगा, बल्कि वो अपना आज़ाद जहन इस्तेमाल करते हुए देखेगा कि क्या इस तफ्तीश में कोई कमी बेशी तो नहीं है या पुलिस का कोई इसमें जो रोल है वो कहीं डाउटफुल तो नहीं है, और उस पर बाकायदा ताकि फेयर तरीके से जो है वो रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो और वो मजिस्ट्रेट को फिर फारवर्ड हो। तो एक तो ये बात उन्होंने वाज़ह की, और इस पर बड़ी डिटेल डिस्कशन के बाद हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया और ये फ़ैसला किया
کہ قطعاً ڈی ایس پی یا ایس ایچ او اخراج رپورٹ یا کینسلیشن رپورٹ یا مقدمہ خارج کرنے کی رپورٹ جو ہے وہ مجسٹریٹ کو نہیں بھیج سکتا، کیونکہ پولیس رول 24 میں لفظ شیل کا استعمال کیا گیا ہے اور سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے کہ وہ جو ہے وہ فارورڈ کرے گا رپورٹ۔ اب دوسری طرف سے جو کونسل تھے، وکیل جو تھے، انہوں نے ایک اعتراض اٹھایا کہ ایک امینڈمنٹ آئی ہے جی 2013 میں، اور اس امینڈمنٹ میں یہ کہا گیا ہے آرٹیکل 18(10) کی، اس میں یہ کہا گیا ہے جی کہ جو ڈی ایس پی ہیں اس کو اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ ویریفائی کرے اور ویریفائی کرے اور دیکھے اس تفتیش کو جو ایس ایچ او یا پولیس نے کی ہوتی ہے۔ تو پھر ہائی کورٹ نے اس پہ کہا کہ جی وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ اس کی ویریفیکیشن کر سکتا ہے، اسے دیکھ سکتا ہے، مثلا تفتیشی افسر کو کہہ سکتا ہے کہ جی آپ نے صحیح تفتیش نہیں کی، آپ دوبارہ کریں اور نظر ثانی کریں اس پہ۔ اور جبکہ رول 24 سب رول 7 جو ہے 1934 کے پولیس رولز کا وہ موجود ہے، تو اس میں لفظ شیل استعمال کیا گیا ہے، اس ترمیم میں مے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ مے پہ جو ہے وہ پھر ثوابدید آ جاتی ہے، جبکہ شیل پہ جو ہے وہ آپ باؤنڈ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ہائی کورٹ نے کہا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے کہ ڈی ایس پی جو ہے وہ دیکھے گا، اگر اس کی نظر میں جو ہے وہ تفتیش ٹھیک نہیں ہے تو وہ دوبارہ بھیج سکتا ہے ایس ایچ او کو، لیکن وہ میجسٹریٹ کو کینسلیشن رپورٹ جو ہے وہ فارورڈ اخراج رپورٹ نہیں کر سکتا، وہ صرف اور صرف ایس پی کے پاس اختیارات ہیں۔ اسی طرح اس میں میجسٹریٹ نے جو تھا وہ جو سماعت کی، جب اخراج رپورٹ آ گئی تو انہوں نے ایک ڈیٹ پہ اخراج رپورٹ سبمٹ ہوتی ہے عدالت میں، دوسری ہی اس سے اگلی تاریخ پہ جو ہے مجسٹریٹ صاحب اس کے ساتھ اتفاق کر لیتے ہیں اور مقدمہ خارج کر دیتے ہیں۔ تو اس پہ ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ مجسٹریٹ صاحب کا جو طریقہ کار تھا یہ بالکل غیر قانونی تھا، یہ غلط تھا، اور یہ ہیسٹی ڈیسیجن آپ کہہ سکتے ہیں، جلد بازی کا فیصلہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ اس میں مستغیث یا مدعی کو نوٹس کیا گیا تھا، لیکن اتنا بھی انتظار نہیں کیا گیا کہ مدعی کا جو نوٹس بھیجا گیا ہے، جو پروسیس سرور تھا، جو تعمیل کرانے عدالتی اہلکار جاتے ہیں یا پولیس کے لوگ ہوتے ہیں، تو اس کی واپسی رپورٹ کا بھی وہ بھی شامل نہیں کی گئی کہ کیا اس کی تعمیل بھی کروائی گئی ہے یا نہیں کروائی گئی، اور اسے بغیر سماعت کیے مجسٹریٹ صاحب نے مستغیث کی فیور میں نہیں بلکہ اس کے اگینسٹ جو ہے فیصلہ کرتے ہوئے اس رپورٹ سے اتفاق کر لیا۔ تو اس میں ہائی کورٹ نے بے تحاشا سپریم کورٹ کے فیصلوں کا ذکر کیا اور نیچرل جسٹس کے اس بنیادی اصول کا جسے RD الٹرم پارٹم کہتے ہیں اس کا ذکر کیا، اور آرٹیکل اس میں آئین کے آرٹیکل 10A کا بھی ذکر ہوا ہے، جس میں یہ بنیادی حقوق میں شامل کیا گیا ہے کہ کسی کو بغیر سماعت کیے جو ہے اس کو اس پہ فیصلہ نہ کیا جائے۔ تو ہائی کورٹ نے یہ اس فیصلے میں جو رزلٹ نکالا وہ یہ نکالا کہ مجسٹریٹ صاحب جو ہے وہ اپنا فیصلہ جب بھی لکھیں تو وہ اس پہ وجوہات لکھیں، اسپیکنگ آرڈر ہونا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ کس گراؤنڈ پہ انہوں نے کیا ہے، اور بعد از سماعت مدعی کو لازماً سماعت کرنے کے بعد اس کا جو ہے کینسلیشن رپورٹ کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ جو آخر میں ہائی کورٹ نے جو پولیس کی رپورٹ کے بارے میں جو کہا کینسلیشن رپورٹ کے بارے میں، وہ ہائی کورٹ نے یہ رٹ منظور کی، اور پولیس کے بارے میں ساتھ میں یہ کہا کہ اگر پولیس چاہے تو اس مقدمہ میں دوبارہ فریش رپورٹ جو ہے وہ ایس پی کی جانب سے سبمٹ کرا سکتی ہے، اور وہ سٹرکٹلی بمطابق قانون ہونی چاہیے، اور مجسٹریٹ صاحب اس پہ اپنا اسپیکنگ آرڈر دیں، اس طرح سے ہیسٹی آرڈرز جو ہیں وہ نہ کیے جائیں۔ اب گراؤنڈز کیا ہوتی ہیں جو اس میں یہ بھی بتایا گیا اس فیصلے میں کہ پولیس کس گراؤنڈ پہ جو ہے کینسلیشن رپورٹ جو ہے وہ تیار کر سکتی ہے، اور کس بنیاد پہ جو ہے وہ پرچہ خارج کر سکتی ہے، اور اس میں سب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ اگر FIR بدنیتی پر مبنی ہے، یہ جھوٹی ہے، یہ غلطی کی وجہ سے ہوئی ہے، کسی غلط فیکٹ کی وجہ سے ہوئی ہے، کسی غلط کویسچن آف لا کو غلط انڈرسٹینڈ کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے، یا کویسچن آف فیکٹ کو غلط انڈرسٹینڈ کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے، یا کیس پولیس کی نظر میں سول نوعیت کا ہے اور وہ کرمنل پروسیڈنگ میں آ چکا ہے،
تو پھر سپریڈنڈنٹ جو ہے پولیس کا ایس پی جو پولیس ہے وہ کینسلیشن رپورٹ فارورڈ کرے گا اپنی پولیس کی انویسٹیگیشن ایجنسی کی، جو پھر جائے گی مجسٹریٹ کے پاس، اور مجسٹریٹ کے پاس یہ انہیرنٹ پاور ہے اور ایک فل اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اس پولیس کی اخراج رپورٹ کے ساتھ اتفاق کرے اور مقدمے کو ختم کر دے، یا پھر اس کے ساتھ ڈس ایگری یا اختلاف کرتے ہوئے اس کو ملزمان کو طلب کر کے اس کا ٹرائل کیا جائے۔ تو اس میں بنیادی طور پہ یہ پہلے، کیونکہ ہماری کورٹس میں یہ روٹین چل رہی ہے کہ ایس ایچ او اور ڈی ایس پی جو ہیں وہ ہی کینسلیشن رپورٹ جو ہے فارورڈ کر دیتے ہیں، اور یہ غلطی چلی آ رہی تھی قانون میں۔ تو ہائی کورٹ میں اس فیصلے میں یہ واضح کر دیا ہے کہ جب بھی کوئی اخراج رپورٹ کسی پرچہ میں، کسی مقدمہ میں پولیس مرتب کرے گی تو وہ سپریٹینڈنٹ آف پولیس کی جانب سے ہوگی، اور یہ ریٹ نمبر میں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ 52,999 ریٹ نمبر ہے، 2022 کی ہے، رپورٹڈ ججمنٹ ہے، تو یہ رسالہ جات میں بھی آ جائے گی۔ تو اس حوالے سے یہ جو پروسیجر جو ہماری کورٹس میں چل رہا ہے اس کی ایک لحاظ سے جو ہے مکمل طور پہ کریکشن کی گئی ہے، اور مجسٹریٹ کو بھی یہ اس فیصلے میں باؤنڈ کیا گیا ہے ایک لحاظ سے کہ آپ ضرور مدعی کو سنیں اور اس کے بعد اپنا فیصلہ دیں کہ آپ ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں۔ جی۔ اور یہ ہائی کورٹ کے جج تھے جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب، جن کی یہ ججمنٹ ہے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔